الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہم سے الوداع ہو رہی ہیں اور کل اس وقت رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہوگا، تو اللہ رب العزت سے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ مالک، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل ہو، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ تو اے مالک کریم، ہم مستقل طور پہ تیری خیر جمع کرنے کے لیے تیرا کلام کھولتے ہیں اور روز کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اس سے تبرک لیں، برکت لیں، خیر لیں۔ مالک ہمارا یہ قبول فرما لیجئے اور اپنے فضل سے خیر کے خزانوں میں سے ہمارے دامن کو بھر دیجئے، آمین۔ لن یضر، لن ہرگز نہیں، یضر نقصان کریں گے، وہ نقصان دیں گے تم کو، وہ تم کو بالکل کوئی نقصان نہیں دے سکتے، الا سوائے اذیت کے، تھوڑی بہت اذیت، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑا سا ستانا۔ اس کے علاوہ یہودی مل کے بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ آیات وہ آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کا سچا کلام ہونے کی نشانی ہے کہ اس وقت یہود کے بارے میں پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بتایا اس وقت بھی سچ ثابت ہوا، اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا اور سچ ثابت ہوگا۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس کے لیے تھوڑا سا پھر پس منظر آپ کے ذہن میں رہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی یہ یہود جو ہیں شام اور مصر میں، شام میں زیادہ تھے، رومیوں نے ان کو پھینٹا چڑھایا، وہاں سے یہ بھاگے، اور پورے عرب میں جدھر انہوں نے دیکھا سبزہ پانی، وہاں یہ ڈیرے لگاتے ایک آباد ہو گئے۔ تو ان میں 3 قبیلے مدینے کے اندر آ کے آباد ہو گئے تھے۔ ایک مدینے کے اندر ایک محلہ بن گیا، وہ بنو قینقاع تھا یہود کا، اور 2 مدینے کے ساتھ ملک تھوڑا باہر بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے۔ ان میں بنو نذیر اور بنو قریظہ جو ہے نا وہ زیادہ مشہور ہے، اس لیے کہ وہ یہود کے ان قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے جو کان تھے، مذہبی پروت تھے، مذہب کے ٹھیکے دار تھے، لہذا جو مذہب سے منسلک ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ 3 قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے، اور یہ پوری معیشت پر چھائے ہوئے تھے، کاروبار امیر ترین، باغ زبردست ترین، اسلحہ جدید ان کے پاس وافر مقدار میں، ان کے محلات جو ہیں وہ پوری چھاؤنیاں تھیں، قلعے تھے بند، ان پہ حملہ کرنا بڑا یعنی دشوار تھا۔ اس طرح یہ نا معیشت کو بھی کنٹرول کیے ہوئے تھے، امیر لوگ تھے، کھیتی باڑی کو بھی، اور خاص طور پہ وہاں جو عرب کے 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج،
ان دونوں کو یہ آپس میں لڑاتے تھے دو طرح سے۔ ایک یہ چونکہ اہل کتاب تھے، اپنے آپ کو آسمانی کتاب کا دعوے دار سمجھ کے ان عربوں کو امی سمجھ کے کتاب میں بدل بدل کے ان کو ایسے مسئلے بتاتے اور ان کو خوب لڑاتے تھے، اور یہ 125 سال سے اوس اور خزرج لڑ رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ کا یہ پیغام دینا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے آ گئے ہیں، یہ جو یہود نام کی بستیاں ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں، لَن یضرکم، اللہ کہتا ہے بالکل ہرگز نہیں، یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہاں اتنا ہے، الا اذا، ہاں تھوڑی بہت سوائے اذیت کے، ستانے کے، تکلیف کے۔ یہ جو اذا لفظ ہے نا، یہ قرآن مجید میں پیچھے بھی آیا ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یعنی یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو انہیں کہو کہ یہ اذیت ہے، یعنی عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو خون آتا ہے اس کو بھی اذا کہتے ہیں۔ ان دنوں میں چونکہ ان کو تھوڑی اذیت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ تکلیف بظاہر چھوٹی تکلیف ہے، لیکن اس میں خوشخبری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ عورت کے نسل چلانے کے لیے وہ اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ عورت اپنی نسل کی بقا کو جاری رکھ سکے۔ لہذا مسلمانوں، اللہ کے نبی کو بتایا جا رہا ہے چھوٹی موٹی تکلیف آئے یہ تم کو جگانے کے لیے ہے تاکہ مسلمان بھی چکنے رہیں۔ رہا نقصان تو یہود تمہارا ذرا بھی نہیں نقصان کرتے، اور یہ وقت نے ثابت کیا۔ آگے لفظ ہے وَإِن یقاتلوکم، وا اور ان، اگر، یقاتلوکم، یقاتل، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہم نے سمجھنے ہیں۔ جب قرآن میں جہاد کا لفظ آتا ہے نا، جاہدو، تو وہ کوشش کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں، نیند کے خلاف جہاد کرتے ہیں، نماز کے بعد ادھر جہاد کر کے بیٹھ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، نفس کے خلاف جو ہم کام کرتے ہیں، اچھا اس کو جہاد کہتے ہیں۔ جب یہ قتال کے معنی میں آتا ہے نا، قتل، قتال، اس کا مطلب ہوتا ہے میدان میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مارنے مرنے کے لیے جب اترتے ہیں تو اس کو ہم جنگ کہتے ہیں، لڑائی، جنگ۔ تو یہ قتال کا لفظ اس لیے آتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے وَإِن، اور اگر یقاتلوکم، وہ تم سے جنگ بھی کریں، یہود جنگ کریں گے، اگر وہ جنگ کریں، یولو، پھیر جائیں گے، کم، تم سے، ادبارا، اپنی پیٹھیں، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، وہ تم سے اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ یہ اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے جب مدینے کے اندر، عرب کے اندر یہود سپر پاور تھے۔ جیسے آج نہیں اسرائیل اپنے آپ کو سمجھتا اور نصارہ کا امریکہ اپنے آپ کو ورلڈ آرڈر اور ناخدا بنے ہوئے دنیا کے، سیم اس سے بھی سخت طاقت والے اس وقت یہود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے مضبوط یہود، اتنے پاورفل، اتنے مضبوط قلعوں والے، یہاں تک کہ یہ جو اوس اور خزرج ہے نا، یہ ان سے مال لے کے ان کے مقروض تھے۔ جب کوئی مسلمان ہوتا نا اس خزرج میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتا تو یہود چڑھ دوڑتے اس کے اوپر، اگر اس نے قرضہ دینا ہوتا تو اس کا ناک میں دم کر دیتے کہ تو نے دین بدل لیا، ہمارا قرضہ رکھ، اتنا مجبور کرتے۔ اور اگر اس نے کوئی ان سے لینا ہوتا، کبھی ان کے پاس زیادہ مال جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بالکل نہیں دیتے تھے، کہتے تھے تو نے دین بدل لیا، تیری میری بات تھی دین بدلنے سے پہلے پہلے۔ اس طرح بھی یہ یہود تنگ کرتے، تو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو یہ پیشین گوئی کی، اور اس وقت بھی سچی ثابت ہوئی، آج بھی سچی ثابت ہوگی اور قیامت تک۔ اس وقت کیسے ثابت ہوئی؟ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، تو جب یہ فتح دی تو یہ جو بنو قینقاع ہے نا قبیلہ، یہ مدینے کے اندر بات تھا، ایک محلہ تھا، بازار تھا ان کا پورا، یہ سنار کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، برتن بازار کاروبار پہ ان کے پورا ہولڈ تھا، اور یہ اپنے آپ کو بڑے جنگجو سمجھتے تھے کیونکہ لوہاروں کے بیٹے تھے، تھوڑے تھوڑیاں
اور یہ لوہے کے گرز یہ تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا، ان کا ہر چھوٹا چھوٹا بچہ بڑا اپنے آپ پہ فخر کرتا تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، لوہے کے تھوڑے گرز اور یہ جنگ جوتے، اور ان کے پاس 800 پہلوان بھی تھے بڑے مضبوط جو جنگ کرنے والے تھے۔ جب یہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تو جو غزوہ بدر میں انہوں نے اتنی افواہیں اڑائی تھیں، اتنی افواہیں مدینے کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ مدینے کے اندر بزدلی پیدا ہو، پھر انہوں نے کہا لو جی مسلمان مارے گئے، اب ابو جہل جو ہے مدینے کے اوپر آنے لگے۔ اتنی افواہیں انہوں نے اڑائیں، لیکن اللہ نے جب فتح دے دی تو پھر انہوں نے پتہ کیا کیا، یہ اس بازار سے مسلمان سودا لیتے تھے، یہ ان پہ بڑی وعدیں کستے تھے، یہاں تک کہ مسلم خواتین پر بھی یہ وعدیں کسنے لگے۔ تو جب ان کی شرارت حد سے بڑی، یہ میں بتانے لگا ہوں کہ اسلام اور یہود کا جب مقابلہ ہوگا، یہ اللہ رب العزت کی قرآن میں پیشین گوئی، ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ صرف جو آپس کا بگاڑ ہے نا، اوس اور خزرج نے جب مل کے اسلام قبول کر لیا اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور وہ آگ کے گڑھے سے بچ گئے، تو اب انہوں نے دم دبا کے بھاگنا ہے، تو اتنا انہوں نے تنگ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، سارے کینکا جو بنو کینکا یہودیوں کو اکٹھا کیا اور رائے راست پہ آنے کی پوری ہدایت کی، لیکن انہوں نے آگے سے کہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کوئی قریش ہیں؟ وہ تو قریشی تھے جو آپ سے ڈر گئے، ہم لوہاروں کے بیٹے ہیں، ہمارے پاس تھوڑے ہیں گرز ہیں، ہم آپ ہم سے جنگ کریں گے تو بتا دیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ بات انہوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلانیں کر کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ ان کو جو بڑا ناز تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ جو خزرج قبیلہ ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہیں گی تو آگے قرآن میں اشارہ ہی دینا پڑے گا۔ خزرج جو قبیلہ تھا عربوں کا، اس کا جو ان کا سردار تھا وہ وہی تھا جسے ہم رئیس المنافقین کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی، وہ خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ وہ ان کو زیادہ شرارتوں پہ اکساتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم شیر ہو جاؤ۔ جب نبی پاک نے محاصرہ کیا، 15 دن میں ان کے سارے لڑنے والے جوانوں کو گرفتار کر کے باندھ لیا گیا۔ جب باندھ لیا تو پھر وہ خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی جو بظاہر مسلمان تھا، وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنے لگا کہ معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ تو پیغمبر اسلام نے حالات کا جائزہ لے کے اتنی معافی دی کہ یہ اپنا آلات جو ہے نا، اسلحہ تھوڑے گرز جو جنگی سامان ہے وہ نہیں، باقی سامان لے کے مدینے سے نکل جائے، یہاں رہ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے وہاں سے کوچ کیا اور سامان سارا جنگی ان کے پاس آ گیا۔ ایک یہودی تو اس طرح چلے گئے۔ اسی طرح جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت جو دوسرا بنو نذیر تھا، ہاں بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف جو ہے نا، وہ جب غزوہ بدر ہوا نا تو وہ ان کے 70 مارے گئے، 70 جو ہیں باندھ کے ہم نے رکھ لیے۔ تو یہ مکے گیا تھا بنو نذیر یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف، اس نے جا کے جن کے قتل ہوئے تھے سردار، ان کے خاندانوں کو خوب بھڑکایا کہ دیکھے تمہارا خون ہے، انہوں نے تمہیں تیس نیس کر کے رکھ دیا۔ اتنا بھڑکایا کہ انہیں غزوہ احد کے لیے تیار کر دیا، اور واپس آ کے یہ شعر کہتا تھا جس میں مسلمان خواتین سے عشق کا بھی اظہار کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے محمد بن مسلمہ کو بھیج کے اس کا سر اتروا دیا۔ اب بنو کینکا بھی مارے گئے، بھاگ گئے، اس کا بھی سر اتار دیا۔ اب یہ ذرا ٹھنڈے ہوئے، لیکن غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی کیونکہ مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے تھے، تو یہ پھر ایک بار کھڑے ہوئے یہود کہ جب مسلم ذرا کمزور ہوتے ہیں نا، یا لڑتے ہیں، یہ لڑاتے ہیں، پھر یہ سار اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ پشین کوئی کر رہے ہیں، آگے لفظ لفظ بتائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا، ایک مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی ایک جسم معاہدہ تھا، 2 آدمی بھی قتل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خون بہا کے لیے گئے کہ مل کے دینا ہے۔ انہوں نے جس دیوار کے نیچے بٹھایا پیغمبر اسلام کو، اوپر انہوں نے بہت وزنی پتھر چکی کا پاٹ وہ رکھا ہوا تھا کہ بہانے سے اوپر سے گرا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی، پتھر گرانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر آئے اور ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم دیا
کہ 10 دن تمہارے پاس ہے، مدینہ خالی کر دو۔ دیکھیں جب مسلم جذبے سے کرتے ہیں تو یہود کرتے کیا ہیں، جب 10 دن کا الٹیمیٹم دیا اگر تم یہاں رہو گے تو قتل کر دیا جائے گا، تو وہی بنو خزرج کا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس نے ان کو پیغام بھیجا بالکل نہیں نکلنا، چٹا جواب دے دو، میں 2000 جنگجو لے کے آؤں گا۔ اور باقی قبائل بھی ان کو کہتے رہے، لیکن یقین جانے اللہ کہتا ہے وہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ، انہوں نے پیغام دیا ہم نہیں جائیں گے، جو کرنا ہے کر لو، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کا بھی محاصرہ کیا۔ 2 روایتیں ہیں 6 دن اور ایک میں آتا ہے 15 دن کہ محاصرے کے بعد انہوں نے سارے ہتھیار ڈال دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلحہ یہیں رہے گا، جنگی سامان ایک اونٹ پر جتنا سامان لے کے جیسے نکل جاؤ۔ یہ دوسرا قبیلہ بھی یہودیوں کا نکل گیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے بعد پیغمبر اسلام نے جو بنو نذیر رہ گیا تھا انہوں نے وعدہ توڑا تھا، پیغمبر اسلام نے ان کا گھیرا کر کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، لہذا ان کے سارے مرد جو جنگ کر سکتے تھے بنو نذیر کے ساروں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا، آج بھی یہ پیشین گوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں یہود تم سے ضرور لڑائی کریں گے، اے میری امت کے لوگوں یہود تم سے ضرور لڑائی کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب تم یہود سے لڑائی کرو گے تو یہود پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر پکار اٹھے گا یا عبداللہ ہے اللہ کے بندے میرے پیچھے چھپا ہوگا، اس لوبڑ کو پہلے قتل کرو۔ یعنی یہ یہود بہت بزدل ہے، آگے ان کی پوری تاریخ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے اس وقت پیشین کی کوئی لن یدرو، ہرگز نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، الا اذن، ہاں تھوڑی بہت تکلیف کریں گے، اس سے مسلمان جاگیں گے۔ آگے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں لڑائی کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تم سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم پھر لا ينصرون، لا نہیں ينصرون، ان کی مدد کی جائے گی، کوئی بھی نہ عبداللہ بن ابی مدد کے لیے آئے گا نہ کوئی اور قبیلہ آئے گا، یہ ہے ثم پھر لا ينصرون، کوئی قبیلہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، ان کی کوئی مدد نہیں۔ یہ سارا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے سنو مسلمانوں، زور بت مسلط کر دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے، چسپاں کر دی ہے، علیہم ان کے اوپر ذلت و ذلت، اللہ نے یہودیوں کے اوپر پکی ذلت ذلیل ہونا یہ تھوپ دیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے جو بزرگ تھے نا، خاص طور پہ دادیاں، وہ پتہ نہیں عربی سمجھتی تھی، یہ تھوپ دیا جائے، میں نے پڑھا نا، اسی سے تھاپی ہم بولتے ہیں، جب گوبر ہوتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں وہ لگاتی تھی ساتھ، وہ چمٹ جاتا تھا، اتنی دیر تک وہ چمٹی رہتی ہے تھاپی، جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتی، گویا مرنے تک، یعنی تھاپی جب تک خشک ہو جاتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ یہ بھی اتنا پیارا لفظ ہے، زور بات لئی تھوپ دی گئی ہے اوپر ان کے، ذلت ذلت، یہ یہودی ذلیل ہوتے رہیں گے، اللہ کہہ رہا ہے اینا، جہاں کہیں بھی ما سوکفو وہ پائے جائیں گے، جس کونے میں بھی دنیا کے ہیں جہاں بھی پائے جائیں گے ان کے اوپر اللہ کہتا ہے میں نے ذلت کو تھوپ دیا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے آسمانی کتابوں کو بدلا، فرقے بنائے، اصل کتاب کو چھوڑ دیا اور دین کو من گھڑت کہانیاں سنا سنا کے اللہ نے یہ عذاب ان کو دیا ہے کہ ان پر ذلت تھوپی، اینا ما سوکفو، جہاں بھی وہ پائے جائیں گے۔ ہاں اتنا ہے، یعنی بالکل ختم نہیں ہوں گے دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے الا سوائے بحبل من اللہ، یہ ابلا پیچھے پڑھ آئے ہیں، رسی کو کہتے ہیں، تو رسی ہوتی ہے ذریعہ، یعنی آسمان پہ چڑھنے کا ذریعہ اللہ کی رسی ہے نا، سوائے اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی پناہ سے، وحبل من الناس، یا لوگوں کی پناہ یا ذریعے کے ساتھ۔ اللہ کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ کلمہ پڑھ لیں تو تھابی بچ جائیں گے، یا اسلامی حکومت قائم ہو جائے اس سے وہ فدیہ دیں گے تو اس کے متحد رہ سکیں گے، تو یا پھر حبل من الناس، کوئی اور قوم ہوگی جس کے سہارے رہیں گے، یعنی یہود اب اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، کسی نہ کسی کے محتاج رہیں گے، جیسے آج بھی اسرائیل امریکہ کا محتاج ہے، یورپ کا محتاج ہے۔ یہ وہ درخت ہو گیا جس کی جڑیں اکھاڑ دی گئی ہیں
اور باقی کے سارے کھڑا رہے گا. جب مسلمان اٹھیں گے طوفان بنیں گے تو وہ درخت گر جائے گا. اتنا یقین محکم مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ، ان پر میں نے ذلت تھوپ دی ہے. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے، ہاں الا بحبل من اللہ، اللہ ان کو پناہ دے دے، کوئی مسلم حکومت ان کو فدیے پہ پناہ دے دے، وحبل من الناس، یا دوسری غیر مسلم قومیں جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی پناہ دے دے جیسے آج امریکہ نے دی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ سارا اس لیے ہے وباؤ، وہ مستحق ہو گئے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو بدلا ہے، وہ فرقے بدتر بن گئے ہیں، اللہ کو ان پہ غضب آ گیا ہے، اللہ کو غصہ آ گیا ہے، اس لیے وہ اب تو اللہ پھر دوبارہ کہتا ہے وہ زور بات تھوپ دی ہے ان پہ میں نے، ہمیشہ ان پر رہے گی، علیہم ان پر المسکنہ، متاجی رہیں گے، محتاج عیسائیوں کے مسلمانوں کے بزدل ہیں، کم ہمت ہیں، اس کے سارے معنی ہیں. تو وہ کم ہمتی بزدلی ان کے اوپر اللہ کہتا ہے میں نے تھوپ دی ہے. آگے وجہ بھی بتا دی ہے ذالکا، یہ سارے کام اس لیے ہیں بے انہم، بے شک وہ کانو تھے یکفرون، انکار کرتے بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں نا ان کا وہ انکار کرتے تھے، آسمانی کتابوں کا. وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کر دیتے تھے الانبیاء، اللہ کے نبیوں کو جو ان کو دعوت دیتے تھے. اتنے حادثے بڑے ہوئے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں صبح کے وقت انہوں نے 300 نبیوں کو قتل کیا. اتنے یہ حادثے بڑھ چکے تھے کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے بغیر حق، بغیر حق کے ناحق قتل کر دیتے تھے. ذالکا، اس لیے بھی یہ ذلیل ہوں گے بما عصوا، کہ وہ نافرمان تھے. عصیان گناہ کو کہتے ہیں، وہ گناہ گار تھے، نافرمان تھے. وَقَانُوا، اور تھے یعتدون، حدیں پار کر جانے والے، حد سے گزر جانے والے، اللہ کی جتنی حدیں ان کو پار کر جاتے تھے. اس لیے اللہ نے ان پہ ذلت، ان پہ محتاجی یہ ساری کی ساری تھوپ دی ہے. ایک آیت اور پڑھیں گے لیسو، ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں لیسو وہی ہے لیسا، ہرگز نہیں، سوا، یہ وہی ہے سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہرگز سارے بھی برابر نہیں ہیں، ان میں بھی کوئی اچھے ہیں. اللہ کہتا ہے لیسو سواء، صرف یہودی کہنے سے نہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیسا نہیں، سوا ایک جیسے، وہ سارے ایک برابر نہیں ہیں. پھر کیا ہے اللہ کہتا ہے من سے اہل الکتاب، جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، ان میں سے امتن، ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، قائمتن، وہ قائم ہے. جو پیغمبروں نے دعوت دی نا، اصل جماعت جو مسلم کی جماعت ہوتی ہے، جماعت مسلمین، اس پر وہ قائم ہے. اس نے فرقہ نہیں بنایا، گروہ نہیں بنایا، وہ کٹ کے لاگ نہیں ہوئے، بلکہ کہا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ایسی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، قائمتن، وہ بالکل قائم ہے، جو اللہ کے رسول ان کو پیغام دیتے رہے اس کے اوپر قائم ہے، فرقے نہیں بنائے، کٹے نہیں. تو کیا کرتے ہیں یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. یہ تلاوت ہے، کیا پڑھتے ہیں آیات اللہ، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں انا اللیل، انا گھڑیاں، وقت، لمحات، اللیل، رات کی گھڑیوں میں. دیکھیں رات کی گھڑی میں قرآن کی بڑی فضیلت ہے. رات کی گھڑیوں میں، رات کے وقت وہ جماعت جو ہے اٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے، اور پڑھتے پڑھتے قیام میں وہم یسجدون، وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی رات کو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے وہم یسجدون، وہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ پر، رسول پر وہ ایمان لے آتے ہیں. لہذا ان میں ایک گروہ سب سے زیادہ، یہ ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت 2 منٹ ہے، یؤمنون، وہ ایمان بھی رکھتے ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر،
اور دوسری زندگی کا جو دن ہوتا ہے یوم آخرت، اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، اس کو کہتے ہیں آخرت کا دن۔ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، نیکی کا ماحول بناتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ، اور منع کرتے ہیں، عَنِ الْمُنْکَرِ، اگر کوئی برائی شر ہو رہا ہو تو اس سے وہ منع بھی کرتے ہیں کہ بندے کی خیر اس کے حصے میں آ جائے۔ وَيُسَارِعُونَ، یہ سرعت ہوتا ہے تیزی سے، جلدی جلدی وہ کرتے ہیں کہ اس میں فی الخیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، جس کی دنیا میں بھی خیر ہو آخرت میں بھی خیر، یہ خیر کی جمع ہے خیرات، یہ خیر کے کاموں میں بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، بڑی جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون، بہت جلدی، جیسے اللہ کے نبی نے کہا نا 70,000 لوگ سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ حضرت صالبہ اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی جنت میں جاؤں، آپ نے کہا اللہ اس کو جنت میں لے جا۔ اب دوسرا نصاری اٹھا میرے لیے کریں تو آپ نے کہا وہ سبقت لے گیا۔ سبقت کا یہ مطلب ہے جو ہی نیکی کا موقع ملے دوسروں سے پہلے کر جو تو تم سبقت والے ہو، نیکی میں آگے بڑھنا ہے، فرقہ بندی میں نہیں، مخالفت میں نہیں، نیکی آ جائے، خیر کے کام میں یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں سب سے آگے جلدی کر جاتے ہیں۔ تو پھر کیا اللہ کہتا ہے وَأُولَٰئِکَ، یہ لوگ ہیں من الصالحین، اگر تم نے نیک لوگ دیکھنے ہیں نا، صالح جن کے عمل صالحات ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نا آمنوا وعملوا الصالحات، وہی ہے کہ جو صالح عمل ہے نا وہ ان میں یہ شامل ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں من الصالحین، جو صالح ہیں، نیک ہیں۔ اور نیکی کی تعریف ڈاکٹر اسرار صاحب بڑی پیاری کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ مومن اپنے بھائی کو دیکھے کسی تکلیف میں اور وہ اس کی تکلیف دور کر سکتا ہو، اس کی مدد کر سکتا ہو، پھر مدد نہ کرے تو وہ حاجی ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، مولوی ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ نیک آدمی خیر میں دوسرے کا بھلا کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، آخرت میں اس کو خیر مل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی خیر کے کام کرنے اور صالح اعمال کرنے کی توفیق دیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے ہم کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی شان سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔